لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج ہم نے اس کی توفیق سے 13ویں تراویح مکمل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین، خلاصہ قرآن کے ابتدائی دن ہی میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کئی مضمون پر گفتگو کی ہے۔ کبھی مومن کے تعلق سے فرمایا، کبھی کافر کے تعلق سے، اور کبھی منافق کے تعلق سے بھی اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ مومن کون ہے؟ جس کا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، اللہ کی کتاب پر ہے، اس کے فرشتوں پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، تقدیر کی اچھائی و برائی پر ہے۔ اگر ان 6 چیزوں پر ایمان ہے تو آدمی مومن ہو گیا۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کر دے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے، یا پھر اور آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو کافر وہ ہے جو اللہ کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کر دے، وہ کافر۔ اور منافق کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے مومن اور کافر کے ساتھ ساتھ منافق کا بھی تذکرہ کیا۔ تو منافق کون؟ جو بظاہر تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے دل میں کفر رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، یعنی دو منہ والا جسے ہم بولتے ہیں نا کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ صفت منافق کی ہے۔ یعنی منافق ایمان والوں کے سامنے جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے سامنے جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ دو طرف کا کھیل جو کھیلتے ہیں وہ ہے منافق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر منافق کے تعلق سے فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ منافقوں کے تعلق سے تم لوگ آپس میں دو جماعت میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے صحابہ کرام، اے نبی کے جانثار، نبی کے ساتھی، تم منافقوں کے تعلق سے دو گروہ میں کیوں تقسیم ہو رہے ہو، دو جماعت میں کیوں تقسیم ہو جا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا عمل تھا، یعنی جس کا عمل جس کو جہاں تک پہنچائے گا اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ کب نازل فرمائی؟ جنگ احد کے موقع پر، جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار دو جماعت کو لے کر کے نکل جاتا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا منافق تھا۔ تو منافق جنگ سے دو جماعت کو، دو گروہ کو لے کر کے نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، دو جماعت کو لے کر کے چلا جاتا ہے، دو قبیلوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک تو ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافروں سے جنگ ہے، اور کافروں کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم، اوپر سے منافق نے دغا بازی کر دی، دھوکہ دے دیا۔ بظاہر تو دکھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب دیکھا کہ سامنے بڑی فوج ہے تو ڈر کے مارے کیا کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑے اور دو قبیلے والوں کو لے کر کے نکل گئے۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں اللہ کے رسول کو مشورہ دینا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کیا جائے ان منافقوں کا؟ بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول انہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض نے کہا اللہ کے رسول انہیں چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، تم دو قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک بات کہو
فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان منافقوں کے تعلق سے تم دو باتیں کیوں کرتے ہو، دو جماعت میں کیوں تقسیم ہو جاتے ہو؟ ایک جماعت بن جاؤ۔ وہ منافقین جو تمہیں میدان جنگ سے چھوڑ کر کے بھاگے، وہ منافقین تمہیں تمہاری پریشانی کے وقت میں چھوڑ کر کے بھاگے، اور تم کہتے ہو کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جن کے دل میں نفاق ہے ان کے تعلق سے دو جماعت نہیں بنانی ہے۔ آدمی امت مسلمہ چاہے کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا، اگر کوئی آدمی منافق ہے، اس کے اندر یہ منافقوں کی نشانی پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اس کے تعلق سے کسی بھی آدمی کو دو جماعت میں تقسیم نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے حالیہ پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایران میں جو کچھ ہوا، ہم اور آپ اس سے جو ہے ہماری نظروں سے وہ چیزیں مخفی نہیں ہیں۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کے جو ہے لیڈر آیت اللہ کو مارا گیا، اور امت کا بڑا طبقہ ایک طرف آیت اللہ کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا وہ اچھا آدمی تھا۔ تو اس تعلق سے ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہمارا نظریہ چھوڑیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہود اور روافظ، چونکہ وہ کون ہے؟ آیت اللہ خمینی جو ہے وہ کون ہے؟ روافظ ہے۔ تو روافظ کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہود اور روافظ کی لڑائی میں ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ان کی لڑائی چونکہ اسرائیل سے ہو رہی ہے، کبھی اسرائیل پر میزائل ڈال رہے ہیں، کبھی امریکہ پر ڈال رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا نظریہ اور اس مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجوس، رافضی اور یہودی آپس میں لڑیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو ان کے شر سے راحت دی، اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری آزمائش ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ہو، یعنی تم کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ نہ مل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو آیت اللہ خمینی کے تعلق سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہادر کو دیکھ لیا، کوئی کہہ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا لیڈر دیکھ لیا، اور اب ان جیسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے وہ کون ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ کہیں گے نہیں وہ شیعہ ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں، آیت اللہ خمینی اپنی خود کتاب کے اندر فرماتا ہے، خود اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ ہم اس رب کو نہیں مانتے جس رب نے عثمان کو خلافت دی۔ صحابہ سے کس قدر ان کی دشمنی ہے، اب معلوم کیجئے۔ امت کا بڑا طبقہ معلوم علم نہیں ہے اسے، بغیر علم کے جب انسان بات کرے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ بغیر علم کے علم رکھنا ضروری ہے۔ آپ پتہ کیجئے شیعہ میں جو روافظ کیٹیگری ہے، ان کے عقائد کیا کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ اعداءهم اجمعین وخص باللعن ابا بکر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسین علیہ السلام۔ اب بتائیے کوئی آدمی صحابہ پر لعن طعن کر رہا ہے، صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے رسول کے سسر ہیں، اللہ کے رسول کے سسر ہیں۔ حضرت عمر فاروق کون؟ وہ بھی سسر ہیں۔ عثمان غنی کون؟ داماد ہیں۔ ایک داماد نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں دی، ایک بیٹی دی، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی بھی ان کی زوجیت میں دی۔ اب بتائیے ہمارے لیے کوئی حق بنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جنہیں پسند کیا ہم انہیں ناپسند کریں؟ اللہ کے رسول نے پسند کیا، کتنا پسند کیا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر کسی کو دے رہا ہے تو سمجھے کہ بہت بڑا بھروسہ کر رہا ہے۔ وہ کوئی داماد کسی کو یوں ہی نہیں بنا لیتا، بہت بھروسہ کر کے اپنی بیٹی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کو دیتے ہیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان پر اللہ کے رسول کو کتنا بھروسہ تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیوی،
نعوذ باللہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پسند غلط تھی؟ آج ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ غلط ہیں، یہ جو روافظ حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ غلط ہیں، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ اور حضرت حسین کے ساتھ غلط کیا، ناانصافی کی، ہم اور آپ ہوتے کون ہیں طے کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت کو جو آدمی لان تان کرے، چلیے اب چھوڑ دیے ساری باتیں، دو آپشن ہمارے پاس، سیدھی بات، دو آپشن ہمارے پاس، ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت، دوسری طرف آیت اللہ خمینی، کس کی حمایت کریں گے؟ ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت، کون صحابہ کرام؟ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا، جس کی خوشنودی کی دلیل اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے آسمانوں سے اتارا، ایک طرف وہ صحابہ ہیں، دوسری طرف آیت اللہ خمینی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کن کی حمایت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی حمایت کریں گے، وہ صحابہ جس پر اللہ کے رسول نے بھروسہ کیا۔ اگر ہمارے پاس اگر ایک طرف صحابہ ہے، ایک طرف کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، ہم کس کی حمایت کریں گے؟ صحابہ کرام کی حمایت کریں گے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کو ہی جھٹلا دے، صحابہ کو ہی گالی دینا شروع کر دے، صحابہ پر تنقید کرنا شروع کر دے، صحابہ کو لان تان کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ روافظ حضرات جس سے تعلق جو ہے خمینی بھی رکھتا ہے، وہ لوگ اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں ابو بکر پر بد دعا، حضرت عمر پر بد دعا، حضرت عثمان غنی پر بد دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بد دعا کرتے ہیں، نام لے کر کے بد دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، نئی ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے تو مجھ سے لے لیجئے، نام لے کر وہ لوگ بد دعائیں کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جو آدمی ابو بکر پر انگلی اٹھائے، جو آدمی عمر فاروق پر انگلی اٹھائے، جو آدمی عثمان غنی پر انگلی اٹھائے، جو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلی اٹھائے، ہم اور آپ سوچتے کہ نہیں اس کا مسلمان ہے وہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ آپ ذرا بتائیے، وہ خود آدمی کہتا ہے کہ ہم اس رب کو نہیں مانتے جس رب نے عثمان کو خلافت دی، اس نے رب کا تو انکار کر دیا، پھر مسلمان کہاں سے ہوا؟ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں سوال کر رہا ہوں کہ جس نے یہ کہا کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان کو خلافت دی، خلافت دینے والا کون؟ زمین کے کسی بھی حصے کا مالک بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کسی بھی ذمہ دار ہو، کوئی بھی جو ہے کہیں کا ذمہ دار ہو، کسی بھی جگہ کا مالک ہو، اس کو مالک بناتا کون ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی خود مالک نہیں بن جاتا۔ یہ پوری زمین اللہ کی زمین ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے بادشاہ عطا کر دے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے اقتدار دے دے، اللہ جس سے چاہے اقتدار چھین لے، اللہ جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ساری ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب زمین کی خلافت دینے والا بھی کون؟ ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین۔ عثمان غنی کو خلافت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان کو خلافت دی، ابوبکر و عمر کو بھی خلافت اللہ رب العالمین نے دی۔ خمینی کہتا ہے کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جس نے عثمان کو خلافت دی۔ اب بتائیے، جو آدمی خود اپنے منہ سے انکار کرے کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس نے عثمان کو خلافت دی، آپ اسے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں میں، آپ خود ذرا اندازہ لگے۔ کوئی میں ابھی کہہ دوں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں اگر کہوں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ نہیں ہوں گا۔ آپ کہیں گے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، آپ مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ آپ کہیں کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، آپ مسلمان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اصول ہے کہ جو آدمی خود اپنی زبان سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہاں پر اس کی وفات کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شہادت ہوئی۔ بہت لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، اس کی وفات پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو شہادت ملی۔ ارے وہ آدمی ہے کون؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، قطر پر، دبئی پر، سعودی پر اور عراق پر اور بھی بہت سارے مسلم ممالک پر میزائل برسانے والا، بم برسانے والا وہ آدمی ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا حمایتی ہے۔ کہاں کا حمایتی؟ 15 سالوں کے اندر کروڑوں مسلمانوں کو مارنے والا وہ آدمی ہے، اور ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اور اچھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں پر بھی ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ کوئی ظالم ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ظالم لے کر کے آئے گا، اور اللہ رب العالمین نے بالکل وہ چیز کر کے دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ظالم بن جائے، اس سے بھی بڑا ظالم ہم اس دنیا میں لے کر کے آئیں گے جو اس پر ظلم کرے۔ تو جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ خمینی شہید ہو گیا، خمینی بہت اچھا آدمی تھا، ان ساری چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آدمی کیسا تھا اور اس کی حمایت کرنا کیسا ہے۔ اس کی حمایت گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا،
عبیداللہ ابن سلول عبیداللہ ابن ابی ابن سلول کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ ہے، سامنے اس کی میت رکھی ہوئی ہے، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، سامنے اس کی میت رکھی ہوئی ہے، ان کا بیٹا آتا ہے، اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا آئیے جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو پڑھا دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا کہ عبیداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے۔ اللہ کے رسول وہ منافق آدمی ہے، وہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، وہ آپ کی زوجہ پر لعن طعن کرتا تھا، آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر اس نے الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی تھی، آپ کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کہا عمر پڑھانے دو، اگر میں اگر اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں اور اللہ معاف کر دے تو یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری وجہ سے کوئی آدمی معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول مصلی پر آگے بڑھ گئے، مصلی پر آگے بڑھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں آسمانوں سے دیکھ رہے، فوراً آیت نازل کی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کر کے سنیے، اگر آپ اس آدمی کی نماز جنازہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ بھی اگر پڑھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کی بیوی پر تہمت لگائی، اس نے آپ کی بیوی پر الزام تراشی کی، اس نے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، آپ کی نبوت کو انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ آج ہم کہتے کہ نہیں، کوئی آدمی ابو بکر کو گالی دے تو بھی مسلمان، کوئی آدمی عمر کو گالی دے تو بھی مسلمان، کوئی آدمی عثمان غنی کو گالی دے تو بھی مسلمان، کوئی آدمی حضرت عائشہ پر انگلی اٹھائے وہ بھی مسلمان۔ یہاں اللہ عرش سے آیت نازل کر رہا ہے کہ جس نے اے نبی آپ کی بیوی پر انگلی اٹھائی، جس نے آپ کی بیوی کے عزت سے کھیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، آپ 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے مغفرت کریں گے ہم اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے منع کر دیا، بعد میں آیت بھی نازل کی کہ کسی بھی نبی کے لیے ہم یہ جائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر منع کر دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اور آپ لا علمی میں بغیر علم کے جن چیزوں کو ہم اور آپ جو ہیں بڑھاوا دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، بطور ہمارا اور آپ کا اسلام دین ہے تو بحیثیت اسلام ہم سارے لوگوں کو اچھا تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ جو آدمی صحابہ سے بغض رکھے اور اس صحابہ سے جس کو اللہ کے رسول نے اپنا قریبی بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا سسر بنایا، اپنا داماد بنایا، جس صحابیہ کو اپنی بیوی بنایا اللہ کے رسول نے، اس صحابی سے اور اس صحابیہ سے اگر کوئی آدمی بغض رکھے تو معاف کیجیے گا ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا پھر ان کی حمایت میں کچھ بیان دیتے ہیں یا پھر انہیں ہم شہید کا درجہ دیتے ہیں تو معاف کیجیے ہم اور آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر پوچھ لے کہ میرے ابو بکر کو گالی دی جا رہی تھی اور جس نے گالی دی تم اس کی حمایت کر رہے تھے، اللہ پوچھ لے کہ میرے عمر، کون عمر جس کی سوچ کو اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں میں تبدیل کر دیتا تھا، جس کی سوچ ابھی ذہن میں چل رہی ہے اللہ آسمان سے آیت بنا کر کے نازل کر دیتا تھا، عمر کی سوچ ہے، اللہ ایسے عمر کے اتنی فضیلت، اس عمر کو اگر گالیاں دی جائے، اللہ اگر قیامت کے دن پوچھ لے کہ عمر کو گالیاں دی جا رہی تھی اور تم گالی دینے والے کی حمایت کر رہے تھے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی پاک دامنی کی دلیل اللہ نے خود قرآن میں نازل کی، اگر اللہ پوچھ لے قیامت کے دن کہ عائشہ پر لعن طعن ہو رہا تھا، نمازوں میں ان کے لیے قنوت کیا جا رہا تھا، ان پر قنوت نازلہ دعا کی جا رہی تھی اور تم دیکھتے رہ گئے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج ہم اور آپ ایسی چیزوں سے بچ کر رہیں، ہمیں اللہ سوال یہ نہیں کرے گا کہ تم نے ان کی حمایت کی یا نہیں کی، خمینی کی حمایت کون کر رہا ہے نہیں کر رہا، اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، کس نے حمایت کر لی اللہ اس سے پوچھے گا کیوں حمایت کی تم نے، کسی ایسے آدمی کو جو خود میرا انکار کرے کیوں حمایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کون آدمی مومن ہے، کون آدمی کافر ہے، کون آدمی منافق ہے۔ ہم کسی پر ذاتی اعتبار سے تہمت نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں قرآن حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور جو آدمی خود اپنی زبان سے اگل دے کہ میں کون ہوں، اللہ کا انکار کرنے والا ہوں یا اللہ کو ماننے والا ہوں، ایسے آدمی کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کہیں اللہ رب العالمین کے ہمارا پکڑ نہ ہو جائے، ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہیں سے باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں اللہ ہم تجھ سے دعا
دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ان نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. خمینی نے اس کتاب میں کشف الاسرار میں اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے، شیطنت کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دی. اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی کہتا ہے میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. میرے بھائیوں توجہ توجہ، میری بات سماعت فرمائیں. خمینی کی کتاب مجھے اتحاد بین المسلمین کا درس دینے والوں، مجھے تخریب کار کہنے والوں، مجھے فسادی کہنے والوں، میرے لیڈر کو، میرے قائد حق نواز کو فرقہ پرور کہنے والوں، آؤ میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے جس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے پیغمبر کے دوہرے داماد عثمان غنی کو بدکماش لکھا ہے. ہائے جس کے گھر میں تیری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے، جس کے گھر میں پیغمبر کی بیٹیاں ہوں وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے، اور تیری بیٹی محمد کی بیٹی. وہ تو خمینی کی کتاب آئی ہے، وہ تو اس کی اپنی کشف اسرار، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھتا ہے. یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ صفحہ 72 پر لکھتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. پڑھو پڑھو، اتحاد کا دست دینے والوں پڑھو، بھائی چارہ. اسی کتاب کے صفحہ 64 پر ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے، اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں بلکہ خود رسالت معاذ پہ اعتراض ہے. کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا، مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننھی اماں جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی. بلند آواز سے لعنت کر دی.